السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسکار روحانی جماعت کا ادنیٰ سا خادم سید محمد ثاقب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو کا مقصد مبتدی عاملین جنہوں نے دعوت اسکار روحانی جماعت کے تحت کورسز کیے ہیں یا عملیات کے سیکھ رہے ہیں، ان کو نقوش کی تیاری کے متعلق کچھ باتیں بتانی ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس قابل بنا دیں گی کہ آپ خود سے کسی بھی نقش کو یا کسی بھی قسم کے نقوش کو بنا سکیں گے، اور آپ اس معاملے میں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت کچھ سکھا دے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نقوش کی تیاری کے بارے میں بیسیکلی بات کریں گے، لیکن میں جس مثال کے ذریعے آپ کو یہاں سمجھانے جا رہا ہوں اس میں نے نقش مثلث کا انتخاب کیا ہے، اور اس کو آتشی چال سے میں بھروں گا، اور اس کے بارے میں نقش مثلث کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ساتھ آگے چلتے ہیں۔ نقش مثلث جو ہے اس کو 15 کا نقش بھی کہا جاتا ہے، نقش ہوا بھی کہا جاتا ہے، اور نقش مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ نقش مثلث اس کا مشہور نام ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ 15 کا نقش اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپس میں جمع کیے جائیں، جو پہلی لائن میں 3 خانے اور ان میں جو اعداد لکھے ہوئے ہیں، تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ بھی 15 بنتے ہیں۔ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ 6 اور 2 8 اور 7، جناب یہ بن گیا آپ کا 15۔ اسی طرح 9 5 14 اور 1 15۔ اسی طرح 4 3 7 اور 8 15۔ تو یہ اس کی وجہ ہے جس وجہ سے اس کو 15 کا نقش کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں جمع کریں گے تب بھی یہ 15 بنے گا۔ آپ دیکھیں 5 3 8 اور 7 15۔ اسی طرح 9 4 13 اور 2 15۔ تو یہ اس طرح سے جس طرف سے بھی آپ اس کو گنیں گے یہ 15 بنے گا۔ دوسرا اس کو نقش ہوا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پہلے لائن میں دیکھیں تو جو یہاں پہ اعداد ہیں ان کے جو حروف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 8 کا جو حرف بنتا ہے وہ ہا ہے، اور 1 کا جو حرف بنتا ہے وہ الف ہے، اور جو آپ کا 6 ہے اس کا واو بنتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہا جو ہے واو اور الف یہ تینوں مل کے ہوا بنتے ہیں۔ تو کیونکہ اس پہلے لائن میں جو اعداد ہیں ان کے جو حروف ہیں وہ ان کو آپس میں ملایا جائے تو وہ ہوا بنتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نقش ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نقش جو ہے خصوصاً نقش مثلث یہ کافی مشہور نقش ہے، اور بہت سی اس کی برکات ہیں، ان کا ظہور بھی ہوتا ہے اگر آپ اصولوں کو فالو کریں گے اور تمام قوانین و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ اپنا جو فیض ہے وہ دکھائے گا آپ کو، اور اجازت صحیحہ کے ساتھ بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ تو چلیں یہ کچھ نقش مثلث کے بارے میں باتیں تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نقوش بنانے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں، کون سے قوانین جو ہیں بہت ضروری ہیں جس طریقے سے اس کو نقش کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو جناب نقش مثلث بنانے کے یا یوں کہہ لیجئے کہ نقوش بنانے کے جو قوانین ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے، کیونکہ یہاں ہم نقش مثلث کی بات کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے سارے اعداد وغیرہ ہوں گے، باقی قانون جو ہیں یہ سیم رہیں گے، لیکن اعداد ہر نقش کے حساب سے بدلتے جائیں گے۔ نقش مثلث کے لیے اعداد کچھ اور ہوں گے، نقش مربع کے لیے اور ہوں گے، مخمس کے لیے اور ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم یہاں نقش مثلث کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نقش مثلث کسی بھی آیت اسم یا عبارت کا بنانے کے لیے آپ اس کے اعداد لے لیں، اور اس کو لے کر نا اس میں آپ یہ کریں گے کہ جتنے بھی لیں گے علم الاعداد کے ذریعے اس کے اعداد لے کے نا
ان میں سے پھر آپ نقش مثلث کے لیے 12 منفی کر دیں. جب آپ اس میں سے 12 منفی کر دیں گے تو منفی شدہ جو اعداد ہوں گے اس کو آپ 3 پہ تقسیم کریں گے. جب آپ اس کو 3 پہ تقسیم کر لیں گے تو اب جو اس کا عدد آئے گا آپ اس کو نقش میں بھرنا شروع کریں گے، اور اس طریقے سے 1 بائی 1 ہر خانے میں اس کو بھر کے آپ کا نقش کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے چل کے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح بنے گا. تو یہ تو نقش مثلث کے قوانین ہیں. نقش مربع اور یہ وہ اس میں بھی ایسے ہی رہے گا کہ مطلوبہ اعداد میں سے آپ کچھ نہ کچھ مائنس کریں گے اور پھر اس کو کسی ایک رقم پہ تقسیم کریں گے. نقش مثلث میں کیونکہ 12 مائنس کرتے ہیں تو نقش مربع میں آپ 30 مائنس کریں گے. نقش مثلث بنانے کے لیے کیونکہ آپ 3 پہ تقسیم کر رہے ہیں تو نقش مربع میں آپ 4 پہ تقسیم کریں گے. تو یہ مائنس اور تقسیم کرنے والے جو اعداد ہیں یہ تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ قائم رہیں گی. یہ ہر نقش میں یہ اعداد جو ہیں وہ مائنس کیے جائیں گے. اعداد چینج ہوتے رہیں گے لیکن دونوں اصول سیم رہیں گے. تو چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس مثال میں نے جو انتخاب کیا وہ اس میں ذات اللہ ہے جس کے 66 اعداد بنتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ 66 اعداد میں سے میں جو قانون کے ہیں، کیونکہ میں نقش مثلث بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس میں سے 12 مائنس کروں گا تو یہ 54 بن جائیں گے. 54 کو یہ سارا عمل میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہ جو 54 آیا 66 میں سے 12 نکالنے کے بعد، اس میں ذات اللہ کے 66 اعداد میں سے 12 نکالنے کے بعد میرے پاس جو 54 آیا میں اب اس کو 3 پہ تقسیم کر لوں گا. اب جب میں اس کو 3 پہ تقسیم کرتا ہوں، 3 کا بڑا کرتا ہوں، 3 ایکم 3، یہ 1 آ گیا اور 3 یہاں آ گیا. 5 میں سے 3 گئے 2، 4 نیچے آ گیا. 3 کے پاڑے میں 24 کہاں آتا ہے جی 8 پہ آتا ہے، تو یہ 8 پہ 24 آ گیا. اب 24 جو ہے وہ بالکل زیرو بچا، تو یہ آپ کی کسر ہو گئی. جو زیرو جو بچا یہ ہو گیا آپ کا کسر. اس کو آپ کہیں گے کہ کسر زیرو بچا. یہ 1 بھی بچ سکتا تھا، 2 بھی بچ سکتے تھے، لیکن اس کیس میں زیرو بچا. اور یہ جو آپ کا اوپر 18 آیا اس کو آپ کہیں گے تخم. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو جائے گا تخم. اس کو آپ تخم کہیں گے. تو یہ وہ تخم ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے نقش بھرا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں ذات اللہ کے 66 حروف ہیں تو وہ لے کے شروع ہو جائیں اور اس کو جو ہے نا بھرنا شروع کر دیں. آپ کو یہ اس سارے پروسیجر سے گزر کے جو جب یہ تخم آئے گا تو اس سے جو ہے نا وہ آپ بھرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے. تو آئیں آگے، بلکہ ایک چیزیں رہ گئی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کسر ہوگا، یعنی کہ یہ جو اینڈ میں بچتا ہے 1 2 1 بھی بچ سکتا ہے یہاں پہ آپ کا، ٹھیک ہے، اور 2 بھی بچ سکتا ہے اور 0 بھی بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 0 مطلب کچھ نہیں بچا. تو اس کے متعلق اگر آپ نقش مثلث فل کر رہے ہیں تو 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تو کسر 1 بچا تو آپ کو نقش کے جس خانے میں 1 کا اضافہ کرنا ہوگا وہ خانہ نمبر 7 ہوگا. اور اگر تو نقش کسر جو ہے وہ 2 بچا تو خانہ نمبر 4 میں آپ نے 1 کا اضافہ کرنا ہوگا. وہ کیسے کرنا ہوگا وہ آگے جب میں آپ کو نقش فل کر کے بتاؤں گا تو آپ اس میں سمجھ جائیں گے. جی جناب، اب ہم آپ کو فل کر کے بتاتے ہیں نقش کے کس طرح یہ جو ہے نا اس کا نقش فل کیا جائے گا. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 لکھنے ہوں گے کیونکہ یہ آتشی چال ہے. امید ہے آپ کو آتشی چال یاد ہوگی کہ اس میں خانہ نمبر 1 کون سا ہے، 2 کون سا ہے، 3 کون سا ہے. تو ہم اس کو بھرنا شروع کرتے ہیں. اب آپ کے پاس جو پیچھے معلومات آئی تھی وہ یہ تھا کہ تخم 18 ہے، کسر 0 ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں گے کہ تخم جو ہے وہ یہاں لکھیں گے پہلے خانے میں 18، خانہ نمبر 2 میں آپ 19 لکھیں گے، خانہ نمبر 3 میں آپ 20 لکھیں گے.
اگر تو ہمارے پاس اچھا جیسے میں نے پہلے پیچھے بتایا کہ اگر تو ہم اگر تو کسر 2 بچے گا تو خانہ نمبر 4 میں 1 کا اضافہ ہوگا. اگر تو ہمارے پاس ہمارے جو کیس جو ہم کر رہے ہیں اگر اس میں 2 بچا ہوتا تو ہم 20 کے بعد یہاں 21 نہ لکھتے, خانہ نمبر 4 میں ہم 22 لکھتے, لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ہمارے پاس 0 بچا. تو ہم نارمل چال سے چلتے رہیں گے, 20 کے بعد 21 لکھ دیں گے. ورنہ اگر 2 بچا ہوتا تو یہاں پہ آپ جمپ آ جاتی 20 کے بعد, اس خانے میں 20 کے بعد یہاں آپ 21 نہیں بلکہ 22 لکھتے, 1 کا اضافہ کر دیتے. ٹھیک ہے, تو 21 کے بعد آپ خانہ نمبر 5 میں ابھی کیونکہ اس میں کسر نہیں تھی تو ہم نے یہ نارمل چال چل رہی ہیں. 4 کے بعد 5ویں خانے میں ہم لکھیں گے 22, چھٹے خانے میں ہم لکھیں گے 23, 7واں خانہ, چوتھا اور 7واں خانہ ان میں کسر ہو تو لکھا جاتا ہے. اب آپ نے جیسے پیچھے دیکھا کہ اگر کسر 1 بچا تو خانہ نمبر 7 میں 1 ایڈیشن ہوگا. اگر تو پیچھے والے کیس میں 1 کسر بچا ہوتا تو ہم یہ 23 کے بعد اس کو 25 کرتے, لیکن ہم اس کو 25 نہیں کریں گے کیونکہ وہاں 0 کسر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو 23 کے بعد 24 کریں گے, یعنی کہ یہ نارمل اپنی چال سے بھرتا جا رہا ہے. 24 کے بعد ہم اس کو یہاں کر دیں گے 25 اور آخری خانے میں ہم کر دیں گے 26. ٹھیک ہے, یہ نقش پورا ہو گیا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نقش میں جب کسر آ جائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں نقش میں ایک خانہ جو ہے وہ جمپ کر دیتا ہے. مثلث میں جو ہے وہ چوتھا خانہ اور 7واں خانہ جو ہے یہ اس میں کسر نکالی جاتی ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسر نکالیں گے. آپ نے چوتھے خانے میں کسر نکالی, اس کا یہ مطلب ہے کہ 20 کے بعد آپ نے چوتھے خانے میں 21 نہیں لکھا بلکہ 22 لکھا. باقی آگے پھر وہی 23 24 25 26 27 27 26 تک مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, جو بھی ہے. اسی طرح اگر کسر 1 بچی تو وہ خانہ نمبر 7 میں کیا. تو یہ آپ کا جی نقش مکمل ہو گیا. اب آپ اس کو جو ہے ان کو چیک کرنا چاہیں کہ یہ نقش صحیح بھرا ہے کہ نہیں بھرا. تو آپ دیکھیں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اعداد, ان کو یوں آپ اگر جمع کریں یا آپ ان کو یوں جمع کریں, ہاریزنٹلی کریں یا ورٹیکلی کریں, یہ دونوں طرح سے وہی اعداد آئیں گے جو آپ نے اس میں اللہ ذات کے نکالے تھے فرسٹ ٹائم. آپ کو دیکھیں 3 4 9, 4 3 7 اور 9 16, 16 کا 6 آ گیا, 1 حاصل, 1 اور 2 3 اور 2 5 اور 1 حاصل جو لیا تھا ہم نے وہ 6 ہو گیا. یہ جناب آپ کے 66 کے پورے آ گئے. اس کا مطلب آپ نے نقش صحیح فل کیا ہے. اگلے خانے میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ بھی 66 ہی ہوں گے اور اس سے اگلے بھی 66 ہوں گے. میں جمع نہیں کرتا, آپ خود کر لیجئے گا, ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ جی نقش بنانے کا طریقہ کار ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اس کے لیے استاد محترم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں اس ویڈیو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ میری اصلاح فرمائیں اور اس کو آپ بار بار دیکھیں, پریکٹس کریں, انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.